السلام علیکم. میں فراز یونس بندوقدہ آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک اور ہمارے اسٹیم گیسٹ کو لے کے. آج ہمارے گیسٹ ہیں عظیم پیرانی جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان another سیشن آف ہلال ٹاکس. السلام علیکم عظیم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فراز, الحمد للہ. عظیم پیرانی اس وقت جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاک قطر فیملی تکافل کے, اور یہ اسلامک فائنینس انڈسٹری میں ہیں سنس کوائٹ لانگ, آئی گیس سنس 2004 اور 5 سم تھنگ. وہ ہم عظیم سے ڈیٹیل میں بھی پوچھتے بھی ہیں. عظیم نے اپنا اسلامک فائنینس کا کریئر جوائن کیا تھا وتھ میزان بینک. دین کچھ ٹیکنالوجی کے بھی ان کے بیک گراؤنڈ ہیں, کچھ ایکسپیرینسز ہیں. دین انہوں نے پاک قطر تکافل جوائن کیا. ڈیورنگ ہز ٹینیور ایٹ پاک قطر تکافل he also moved on to another company called FWU تکافل, ایک جرمن بیسڈ تکافل کمپنی ہے. اور in a short span he also went to Tanzania to set up Islamic finance, Islamic تکافل in that country. He came back to Pakistan, وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے پاک قطر جوائن کیا, and now he's CEO at پاک قطر فیملی تکافل. تو کچھ عظیم سے سنتے ہیں ان کے ویوز about industry, about different things, about the market. So عظیم, السلام علیکم ایک بار پھر. وعلیکم السلام فراز. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ, الحمد للہ. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. مائی پلیزر. تو کچھ اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ بتانا چاہیں ریگارڈنگ آپ کی ارلی لائف, آپ کی ارلی ایجوکیشن. تو میری پیدائش کراچی کی ہے الحمد للہ. اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ کینیڈا امیگریٹ کر کے چلے گئے. آئی واز اراؤنڈ 2.5. تو میری انیشیل پرائمری اسکولنگ کینیڈا میں ہی اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ, ہم عمرہ کرنے پاکستان آ رہے تھے. تو والدہ نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی میں جا چکی ہوں ایک بار, اب اس بار جاؤں گی تو آپ مجھے عمرہ کرنے لے جائیں. اوکے. تو والد صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت میرے کچھ ماموں بھی وہاں رہتے تھے, تو عمرہ کرتے ہوئے پھر ہم کراچی آئے. جس وقت عمرہ کرنے گئے تھے وہاں کچھ فیملی فرینڈس نے والد صاحب سے کہا کہ آپ دیکھیں آج کل یہاں جاب اپرچونیٹیز اچھی ہے اور آپ کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس ہے, تو کچھ پھر اچھا مل جائے آپ کو. تو الحمد للہ ان کو سعودی عربین ایئر لائنس میں جاب مل گئی. اچھا, you had come for an umrah and your father Yeah. So had a job in Saudi at that time. Yes. So we were there for about 10 days. تو اس دوران میں انہوں نے ایک دو کمپنی سے ملاقاتیں کی. تو انہوں نے تو پھر اسی وقت تقریباً آفر دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, go back home, we'll contact you and then we'll do all the rest of the processing. خیر, then we came to Karachi, we spent some time here, then we went back. تو 81 سے والد صاحب کو he was in Jeddah. I was there for 9 years کیونکہ اس وقت پھر میرا O levels ہو گئے تھے. میں دوبارہ کراچی آ گیا. اس وقت یہ دوست وغیرہ سارے نارتھ امریکہ اور یورپ کی طرف بورڈنگ اسکول پہ جا رہے تھے. مجھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار تم تو پاکستان میں نہیں رہ پاؤ گے یار, تمہارا وہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, آپ یہاں باہر رہ رہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو آئی گیس مے بی آئی واز جسٹ اسٹبرن. تو اچھا چلو دیکھتے. اچھا, اس وقت کوئنسیڈنٹلی میرے جو دادی دادا تھے وہ اکیلے رہتے تھے کراچی میں, کیونکہ میرے جو تایا تو پہلے ہی جا چکے تھے کینیڈا, چاچا بعد میں چلے گئے US. تو they were all by themselves. تو ٹھیک ہے میں کراچی جا کے پڑھ لیتا ہوں. And it gave me an opportunity to get used to living in Pakistan as well. تو alhamdulillah I did my A levels here. A levels کے بعد I joined اس وقت جو ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, now Greenwich University. وہاں سے میں نے اپنے 50% of my bachelor's degree was done there. About 2 years, yeah, less than 2 years, in fact, year and a half. And then ہوا یہ کہ وہاں پر I wanted to do finance. And I guess اس وقت bachelor's was 3 year bachelor's. Yeah, they had a 3 year bachelor's. Yeah. So I did half the degree there, and because I wanted to do finance, I didn't want to do marketing, and that was all they were offering at that time. So then I got a transfer to the University of Houston. وہ جو چاچا جو جا چکے تھے US وہ ہیوسٹن میں تھے, تو میں نے کہا چلے وہاں چلے جاتا ہوں, تھوڑا ایک سپورٹ مل جائے گا اور میں باقی اپنی ڈگری کر لوں گا. الحمدللہ وہاں پہنچے تو الحمدللہ جتنے کریڈٹس تھے یہاں پر سوائے ایک کورس کے سارے انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. تو مزید 1.5 سال وہاں بھی لگا دیے اور 3 سال میں میری الحمدللہ ڈگری ہو گئی تھی فرام دی یونیورسٹی آف ہیوسٹن ان دی US. اس وقت دس واز December 95. Okay. I came back to Karachi. اچھا, اس وقت ایک ڈیزائر تھی کہ بھائی جلدی شادی کرنی ہے.
تو اب شادی کے لیے جاب کی ریکوائرمنٹ آ گئی، تو میں نے جاب ڈھونڈا. اچھا آئیڈیلی تو آئی وانٹڈ ٹو گیٹ انٹو دی فائنینشیل سیکٹر، دیٹ واز مائی ڈیزائر. بٹ اس وقت شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ادر دین دیز جو اس وقت مداربہ کمپنیز چل رہی تھی، جس پہ اگین پیپل ور ناٹ ویری 100% کلیئر کہ بھائی کہ صحیح ہے نہیں ہے. تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، ایک آئی ٹی کا ایک انٹرسٹ تھا میرا. تو الحمدللہ یو آلویز ہیڈ اٹ ان یور بیک آف دی مائنڈ کہ شریعہ کمپلائنٹ جاب ہونی چاہیے، مطلب کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن واز اے نو گو ایریا. نو اٹ واز نو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ہیوسٹن میں تھا، اچھا آئی کم فرام پرائمرلی کھوجا اسماعیلی بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے. تو موسٹ زیادہ تر والد صاحب کی جو فیملی ہے وہ ابھی بھی اسماعیلی ہی ہے. بٹ میری جو والدہ کی سائڈ تھی، دے ہیڈ مائی نانا ہیڈ بیسکلی چینجڈ. تو ان کے گھر میں ایک دینی رجحان بہت اسٹرانگ تھا. الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے دیر واز آلویز ڈسکشن اباؤٹ ریلیجن. سو آئی واز یوز ٹو دیٹ. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اگر آپ اس سالڈ دینی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تو جو دین کے اعتبار سے جو علم ہے وہ کبھی آپ تک عام طور پہ نہیں پہنچتی، انلیس کہیں سے کچھ آپ کوئنسیڈنٹلی کہیں بیٹھ گئے اور کچھ سیکھ لیے تو ایک الگ بات ہے. بٹ ہیوسٹن میں جب میں تھا تو وہاں پر میرا کچھ الحمدللہ کچھ اچھے بھائیوں سے رابطہ ہو گیا. پیپل لائک یاسر قاضی اینڈ پیپل لائک دیٹ، جہاں پر دیر واز اے ویری اسٹرانگ ایمفیسس آن نالج کہ ٹھیک ہے دین پہ تو چلنا ہے لیکن کیسے چلنا ہے، پریکٹیکل لائف میں کیسے، ہاؤ ڈو یو اپلائی دیٹ، ہاؤ ڈو یو لیو دیٹ. تو وہاں پر یہ احساس ہوا تھا اباؤٹ ربا اینڈ سود اینڈ آل آف دیز ایلیمنٹس. تو یہ تو فنڈامنٹلی میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ بھائی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں تو کام نہیں کر سکتے، ناٹ این آپشن. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ڈگری فائنینس میں کر رہا تھا. تو دین آئی ریئلائز کہ یار چلو ٹھیک ہے، اب اس وقت تک ڈگری واز آلموسٹ اوور. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈگری کر لیتے ہیں، شادی بھی کرنی ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے. تو لیٹس ڈیل وتھ اٹ وین آئی گیٹ بیک. تو جب واپس آئے تو ماشاء اللہ اس وقت سٹی بینک واز ٹیکنگ آف ود اٹس کریڈٹ کارڈز اینڈ اٹس کار فائنینسنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی ہیڈ الحمدللہ کچھ دوست تھے سعودی کے، ان کے ریلیٹیوز سٹی میں بھی تھے تو اور بھی بڑے بینکس میں تھے. تو وی ور آپشنز ور اے لاٹ. بٹ اگین جیسے آپ نے کہا پرنسپلی ایک ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ بھائی شریعہ کمپلائنٹ پہ رہنا ہے. تو دین آئی اسٹیڈ بیک اینڈ آئی وینٹ ٹورڈز ٹیکنالوجی. آپ نے ٹیکنالوجی میں کہاں سے اپنا کریئر کیا مطلب؟ تو ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک ایڈ دیکھی تھی ڈان میں سنڈے کے، اور اس میں سوری فرائیڈے کا اس وقت، تو اس میں ایڈ آئی تھی کہ مینیجر الیکٹرانک پبلیکیشن. اوکے. اینڈ دس واز فار اے کمپنی کالڈ زائبرکام. ڈاٹ کام اس وقت شروع ہو رہا تھا. ہاں یس، ڈاٹ کام بوم آیا. تو زائبرکام کے ماشاء اللہ جو سی ای او تھے، ڈیسیزڈ ناؤ بٹ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم، ڈاکٹر التمش کمال. تو ہی واز ویری کلوز ٹو دا ڈان گروپ. تو پرائمریلی ان کا جو الیکٹرانک ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کا سیٹ اپ تھا وہ سارا زائبرکام نے سیٹ اپ کیا تھا. اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ واز ٹو برنگ ڈان آن ٹو دا انٹرنیٹ، آن ٹو دا ویب. تو اس کے لیے ہی نیڈیڈ اے تھیم. تو میں نے اپنا سی وی بھیجا تھا اور میں نے اس میں کچھ چیزیں لکھی تھی کہ بھائی آئی ورک ود ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اینڈ وچ آئی ہیڈ ڈن آن اے پارٹ ٹائم بیسس، فری لانسنگ. تو انہوں نے کیونکہ اتنی سارے ان کے پاس جرنلسٹ کے سی وی آ گئے تھے، انہوں نے اس سے یہ الفاظ کی وجہ سے انہوں نے میرا نکالا اور نے مجھے فون کر دیا کہ عظیم آئی گاٹ یور سی وی، بٹ مجھے یہ چیز بتاؤ کہ تم نے بیچلرز فائنینس میں کیا ہے یا میرے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہو. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی میں کنونشنل فائنینسنگ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو نے کہا ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ، میں نے بھی نیوکلیئر فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے لیکن میں بھی یہی کام کر رہا ہوں. تو میں باؤنڈری بنانا چاہ رہا تھا تو میں ادھر آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر ان سے جا کے ملا، جاب مل گئی مجھے. دیٹ واز مائی فرسٹ جاب. ان کے ساتھ کچھ سال لگایا. ہاؤ یو موو فرام دس ٹیکنالوجی جرنلزم ٹو میزان بینک اسلامک فائنانس، یہ جرنی کیسے آئی؟ زائبرکام کا کچھ عرصہ تھا، اس دوران میں الحمدللہ شادی بھی ہو گئی. ماشاء اللہ مائی ایلڈسٹ سن عبداللہ واز آلسو بورن ان 98 فیبروری سوری. دین میرے پہلے سے انٹینشن تھی کہ مجھے اپنا ماسٹرس کرنا ہے. تو میں نے ماسٹرس کے لیے آئی فاؤنڈ 11 month program in Canada. Okay. So I went back to Canada then. I did my 11 months MBA and then I came back again to Karachi. Acha, this time when I came back again,
Islamic financial institutions उस वक्त भी नहीं थे. This was 1999. Okay. And so again IT की तरफ देखा तो उस वक्त हुआ ये, अगेन कोइंसिडेंटल, एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स आ गए मेरे पास कि भाई हमें ये वेबसाइट बनवानी, ये करना है. अच्छा, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि स्कूल फ्रेंड्स थे सऊदी के, वो इंग्लैंड में थे. Okay. उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमें ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यहाँ, बनाना बहुत महंगा है, तो कुछ हम साथ मिल के काम कर लेते. मैंने कहा कर लेते. तो आई वाज रनिंग द ऑपरेशंस आउट ऑफ कराची, दे वर डूइंग द सेलिंग आउट बिजनेस ऑफ द डेवलपमेंट यूके, वहाँ तो होती वो थी, ठीक उनका है. काम शुरू हो गया हमारा. तो दिस इज वाज वेयर टेक्नोलॉजी आ गई. इसके साथ आई कंटिन्यूड फॉर टू वर्क फ्रॉम 99 टिल 2004. Okay. फिर 2004-5 में हुआ ये कि एक दो ऐसे क्लाइंट्स आ गए थे जिन्होंने कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ गए, जिसकी वजह से हम फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ गए थे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी फ्रंट ऑफिस कंटिन्यूड टू फंक्शन. ऑपरेशंस को हमने Curtail वाइंड कर डाउन दिया. कर दिया क्योंकि फ्रीलांसिंग में सब कुछ काम हो जाता था. अच्छा, उस वक्त फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात, क्योंकि उस वक्त माशाल्लाह मीज़ान आ चुका था, बैंक इस्लामी वाज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग. Setting up. तो हमने दोनों जगह पे कुछ जान पहचान निकली, दोनों जगह पे बात की. पहले बैंक इस्लामी से ऑफर आ गई, फिर मीज़ान से ऑफर आ गई. Obviously, Mizan was an established brand and they had gave a better offer as well. And money was important because I had other debts and all that I needed to pay. I took the Mizan option. And Alhamdulillah, no regrets. It was a great experience. I joined Mizan in June 2005. Okay. And February 2007 में I left and I joined Pak Qatar. तो आपकी इस्लामिक फाइनेंस जर्नी जो है वो, वहाँ से शुरू और फिर आप इस्लामिक फाइनेंस फिर गाय तो वो बन गए. उसी बस चलता रहा. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. पाक कतर में भी जब ज्वाइन कर रहा था, दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई तुम, if you one brother in Mizan actually who I used to confide in, तो उन्होंने बकायदा पिरामिड ड्रॉ किया. उसने कहा देखें, दिस इज द एपेक्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, द स्टेट बैंक. These are commercial banks, these are asset management companies, these are insurance companies, these are brokers. So you're going down the food chain. So I said, yes, I know I'm going down the food chain, but बैंकिंग तो हर आदमी जानता है, इंश्योरेंस तो कोई यूज ही नहीं करता. तो और तकाफुल तो इवन बेटर, यानी लिटरली वी आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू दैट डजंट एग्जिस्ट. तो खैर वालिद साहब को भी थोड़ा समझाना इशू हुआ. मेरे माशाल्लाह जो मेरे डायरेक्ट सुपरवाइजर थे मीज़ान में, आरिफुल इस्लाम, माशाल्लाह लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल. तो ही, उनको भी आई थी sort of convinced कि this is why I'm doing this. तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, no regrets. Everybody was very supportive, even my parents, my wife surprisingly as well. In fact, she was the first one to say, why do you want to go into insurance? Nobody uses insurance. तो मैंने कहा भाई अगर सेंट जोसेफ की पढ़ी लिखी खातून अगर ये कह रही है तो अवाम नास क्या कहती होगी. तो खैर because of that journey, we've learned a lot. Islamic finance has evolved in leaps and bounds. पहले जो लोग आके सवालात पूछते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल के सवाल नहीं आते. एक अंडरस्टैंडिंग they आ have गई. it clear, Islamic Yeah. finance is there and it is Islamic. Yeah. अब the questions are more of commercial nature now. Yeah. Which is Which fair. which is business trade. सर्विस कैसी मिलेगी, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, बिल्कुल. कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है, यू वेलकम टू आस्क दैट. पहले आई लिटरली रिमेंबर हमारे पास, क्योंकि मैं मार्केटिंग देख रहा था पाक कतर में उस वक्त, एंड आई वाज एम्प्लॉय नंबर 7 इन द फैमिली कंपनी. Okay. तो लोग बाकायदा हमारे पास आते थे और जब रिसेप्शन पे आके कहते थे यार आपने अब तक इस इंश्योरेंस को भी हलाल कर दिया, तो वो मेरे पास ही भेज देते थे, हम बैठा के उनको समझाते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, हमने एक और भी चीज़ अच्छी की थी उस वक्त. हमने एक रिसर्च सर्वे करवाई with some MBA students from one of the local universities, और उनको गाइड करके क्वेश्चनर बनवाया, सब कुछ किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे वाज़े ये हुआ कि अवामुन नास में जो इंश्योरेंस का परसेप्शन है, वो तो हर आदमी से पूछेंगे आप इंश्योरेंस यूज़ करते हो, कहेगा नहीं, क्यों नहीं करते, हराम है, सब ठीक है, यहाँ तक तो स्क्रिप्ट पता है. लेकिन जब आगे हम जब उनसे पूछते थे कि भाई आप बैंकिंग करते हैं, हाँ करता हूँ. कहाँ का बैंकिंग करते हो, सारे कन्वेंशनल बैंक्स के भी नाम है, ठीक है कोई बात. क्या सब में करंट अकाउंट है आपके, नहीं नहीं वहाँ तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, वहाँ तो टर्म डिपॉजिट बहुत अच्छी है. तो वी बिगैन टू रियलाइज दैट द इशू ऑफ शरिया कंप्लायंस इज लेस रिलेटेड टू फेथ एंड मोर रिलेटेड टू लैक ऑफ अवेयरनेस. या ला इल्मी ज़्यादा एक मसला है
بنسبت کے دین کا ایک مجھے ایک ایلیمنٹ ہے. پرسنل مطلب ایک کویشچن مجھے آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انشورنس حرام ہے تو ڈو یو انکاؤنٹر پیپل جو اس وجہ سے انشورنس کو حرام کہتے ہیں کہ یار یہ آپ مرنا مجھے ہے اللہ پہ توکل، یہ والا مسئلہ زیادہ لوگوں کو آتا ہے، یا کہ انشورنس ایز کرنٹلی بینگ پریکٹس جس طرح کنونشنل انشورنس جس کو ہم کہتے ہیں جو انٹرسٹ بیسڈ یا اس کے اندر گیملنگ بیسڈ جو چیزیں ہیں اس وجہ سے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو مطلب میں مر گیا تو بس مر گیا. لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں because there's a lack of knowledge, جیسے میں نے کہا نا لا علمی is a bigger problem than the actual faith being کہ بھائی نہیں میں اس کو دین کی وجہ سے یوز نہیں کرنا چاہ رہا. اسی لیے ہم نے اگلا سوال ان کو سروے میں یہی پوچھا تھا کہ آپ بینکنگ کرتے ہیں تو جو واقعی شریعہ والا بندہ ہے وہ بینکنگ میں بھی کہے گا کہ کنونشنل بینکنگ از ناٹ فار می. اچھا مجھے یاد ہے جس وقت دبئی اسلامک بینک پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت آئی ہرڈ ان کے جو فرسٹ ڈیپٹی سی او تھے منان صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سروے کروایا کہ لوگوں کی پریفرنسز کیا ہے بینکنگ کے اعتبار سے. ان کا رزلٹ یہ آیا کہ آل تھنگس بینگ ایکول سروس بینیفٹس کاسٹ ایوری تھنگ the average Pakistani consumer will always go for a Sharia compliant product. Agreed. And in some products more so than others. So for example اگر وہ اپنا گھر خرید رہا ہے تو اس میں تو وہ شاید کاسٹ بھی نہیں دیکھے گا وہ اسلامک وہ چھوڑ دیتا ہے وہ اسلامک ہی لے گا. بلکہ مجھے یاد ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے جو کنزیومر ہیڈ تھے جس وقت ہم پاک قطر اسٹارٹ کر رہے تھے انہوں نے تو باقاعدہ خود اپنے منہ سے کہا کہ ہم نے کنونشنل برانچز میں بھی کنونشنل ہوم فائنینسنگ بند کر دی because nobody wants it. وہ بندہ جو باقی ساری چیزیں کنونشنل کرنے کے لیے تیار ہے جب یہ سوال آتا ہے اپنے گھر کا تو موسٹ پیپل ول سے کہ مجھے اسلامک چاہیے. تو ڈی آئی بی کی ریسرچ یہ دکھا رہی تھی کہ کچھ ایکسٹریمس ہیں کہ بھائی جیسے میں تھا کہ بھائی نہیں مجھے صرف شریعہ کمپلائنٹ کام کرنا ہے اور کچھ ہے کہ بھائی نہیں مجھے شریعہ کمپلائنٹ کرنا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. بٹ دا واسٹ میجورٹی ان دا مڈل ول سے آل تھنگس بینگ ایکول وی ول ٹیک دا شریعہ کمپلائنٹ آپشن. تو تکافل میں بھی اسی قسم کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن تکافل میں بیکاز دا لیک آف اویئرنیس آف پروٹیکشن اینڈ پروٹیکشن از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو وری اباؤٹ. تو وہ لا علمی کی وجہ سے پھر وہ بندہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میں حرام ہے. اب جب اس سے آپ تھوڑا بیٹھ کے بات کرو گے تو کچھ لوگ اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ بھائی توکل کے خلاف ہے کہ بھائی جب سب چیز اللہ کے ہاتھ میں تو پھر مجھے پروٹیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. Unfortunately again یہ this is a misunderstanding of the whole concept of tawakkul. But ٹھیک ہے ایک وہ پرسپشن ہے. پھر دوسرا پرسپشن یہ کئی لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا جب ان کو بتایا کہ بھائی why protection is so important تو وہ تو پھر سب کچھ بھول گئے. انہوں نے کہا ہاں یار واقعی I need this but وہ نالج ہی نہیں تھی اس وقت. تو وہ اویئرنیس کا اتنا بڑا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اتنا گیپ ہے and the whole industry is and this is not affecting only takaful انشورنس انڈسٹری پہ بھی یہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کین ٹیکنالوجی پلے اے رول ان کریٹنگ دس پینیٹریشن آف انشورنس اینڈ تکافل کہ اٹس مور آف مطلب ایجوکیشن کا مسئلہ ہے تو کیا ٹیکنالوجی کو کہیں پہ یوز کر کے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیے ٹیکنالوجی سے میں اگر مثال کے طور پہ اپنی سروسنگ بہتر کر دوں ٹھیک ہے میں آپ کی ٹھیک ہے جو یوزرز ہیں کم یوزرز ہیں ٹھیک ہے لیکن جو یوزرز ہیں اگر وہ آتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے انہوں نے بس ایک فارم بھرا اور ان کو اگلے دن اکاؤنٹ میں پیسہ مل گیا یا ان کو کوئی سروسنگ کرانی ہے تو انہوں نے بس آن لائن گیا اس کو اپلائی کیا ان کا ہو گیا ان کو کہیں جانا نہیں پڑا. تو اس لیول کی اگر سروسنگ لوگوں کو ملے گی تو یس ڈیفینیٹلی لوگ پھر اس ڈائریکشن میں جیسے اسلامک بینکنگ جو اتنی شوٹ اپ ہوئی ہے I won't say everybody knows what Islamic banking is or how it functions, but کیونکہ اس کی سکسیس اتنی اب سب کے سامنے آ گئی ہے. I think تھوڑا سا ایک یہاں پہ ڈفرینس یہ بھی تو ہے نا کہ کنونشنل بینکنگ بھی ایک تھی کہ بینکنگ انڈسٹری بہت بڑی تھی. ہمارا تو کنونشنل انشورنس بھی اٹ سیلف اتنا بڑا نہیں ہے. It's small, it's very small. But my point is کہ دیکھیں اگر لوگ پروٹیکشن کی سروسز یوز کریں گے اور ان کے ایکسپیرینسز اچھے ہوں گے تو inevitably they will be inclined to use it more and spread the word. تو اس وقت جو اب فار ایگزامپل جب اکثر میں اویئرنیس کی بات کرتا ہوں تو سامنے سے یہ رسپونڈ آتا ہے یار آپ لوگ کلیم تو دیتے نہیں ہو. تو ٹھیک ہے ایسے سچویشنز ہوگی جہاں کلیم شاید نہ ملے ہو. بینکس کے ساتھ بھی سچویشن ہوتی ہے کہ بھائی میرا اے ٹی ایم کارڈ نہیں چلا یا میرا ٹرانسفر نہیں ہوا پیسے غائب ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے گیپس آتے ہیں خاص کر کے ٹیکنالوجی جہاں یوز ہو رہی ہے تو وہاں ایشوز ڈو شو اپ. بٹ
the point is that we need to not only use that leverage the technology کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک ایجوکیشنل ایسپیکٹ دینا. بینکس تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ بینک بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی, پر انشورنس میں نے یہ لیول پہ میں نہیں پہنچا ہوں ابھی تک. تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں ایک پیراڈاکسیکل سچویشن مجھے لگتی ہے خاص طور پہ. ہم جب لوگوں سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں یا کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کریں, تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں وہ والا پروڈکٹ بتائیں جو جس کا رسک سب سے کم ہو. تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ رسک اورز ہیں, بٹ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تکافل کرایا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی فائنڈ کہ وہ ان کو رسک کا شاید آئیڈیا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے, مطلب جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے اس سے ہوتا ہے. تو مطلب ایک طرف وہ بات کرتے ہیں رسک اویئرنیس کی, اور جب ہم ایک ان کی رسک میٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ اور لے کے آ جاتے ہیں. تو ایز اے نیشن آر وی رسک ٹیکرز اور رسک اویئرس پیپل, مطلب یہاں پہ ایک عجیب سچویشن Oh ہو no, جاتی ہے. we are agar if I were to identify, having lived in multiple countries in the world now, alhamdulillah, we are a high risk nation. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یار. ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے اور وہ کہے گا بھی آپ کو اپنی اتنی آرٹریز کلاگ ہوئی ہوئی ہے, پھر بھی اگلے دن آپ نہاری کھا رہے ہوں گے جاوید صاحب کے پاس جا کے. وی ایز اے سوسائٹی آر ہائی رسک. ٹھیک ہے, وی بیکاز وہی بات ہے نا کہ مجھے اگر یہ میرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے کچھ ہونا نہیں ہے, اگر میں یہ چلے میں اگر توکل کی بھی اگر ایک ایلیمنٹ اٹھا دیتا ہوں, جیسے ہم نے اگری کیا کہ وی ہیو مس انڈرسٹوڈ توکل. What does it exactly mean to have tawakkul on Allah, and what are the steps that I am required to take even if I have tawakkul on Allah. تو اگر میں اس چیز کو اگر سیٹ اسائڈ بھی کرتا ہوں تو we are a high risk nation. جس طریقے سے ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہائی رسک کے علاوہ اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب رہا سوال پروٹیکشن کا, لیکن کیونکہ ہمارا دماغ اس ڈائریکشن پہ جاتا ہی نہیں ہے, پھر وہ لائف کے اعتبار سے ہو, گاڑی کے اعتبار سے ہو, گھر کے اعتبار سے ہو. گھر جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ بھائی اتنی اہم چیز ہے, ہر آدمی چاہتا ہے شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ ہو گھر کے لیے, لیکن ان سے پوچھو کہ آپ نے تکافل کروایا ہے آپ کا؟ نو. جسٹ ٹو گیو دی آڈینس این آئیڈیا, ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ ایک گھر کراچی میں ایک ایوریج اپارٹمنٹ جو ہے دیٹ از لائک 3 کروڑ روپیز 4 کروڑ روپیز, اس کا سال کا اگر تکافل ہمیں کرانا ہو, بیسک تکافل فائر کا یا تھیفٹ کا یا جو بھی ہے, کیا کاسٹ آتی ہے؟ مطلب تھوڑا سا آڈینس کو پتہ تو چلے کہ واٹ دے آر مسنگ آؤٹ آن, مطلب ہاؤ اسمال اٹ کین کاسٹ ٹو گیٹ اٹ آل پروٹیکٹڈ. اللہ نہ کرے کچھ ہو. نہیں, دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پروٹیکشن کا دیکھیں ملٹیپل ایلیمنٹس ہیں. اب جب مجھے یاد ہے میں جب پاک قطر جنرل میں تھا کچھ عرصہ, تو ہم نے ایک باقاعدہ پروڈکٹ ڈیولپ کیا فار ہوم کوریج. ٹھیک ہے, اور وہ اس اینگل سے ڈیولپ کیا کہ بھائی عام طور پہ جب ہوم کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوتا ہے تو لوگ جب کلیم لینے آتے ہیں تو بھائی جی آپ پروف دکھائے کہ وہ اس کی ویلیو کیا تھی. اب بھائی گھر ہی جل گیا تو میں کیا دکھاؤں گا آپ کو. تو ہم نے کہا کہ یار مجھے کچھ نہیں مانگنا ہے, آپ شروع میں ہی مجھے بتا دیں کہ کس والیوم تک کا آپ کا کوریج ہے. ٹھیک ہے, مجھے پکچرز دے دیں, مجھے چیزیں دے دیں, پروف کہ بھائی واقعی یہ چیز ہے آپ کے گھر میں, اینڈ گاڈ فوربڈ اگر وہ کلیم آتا ہے میں آپ کو کلیم دے دوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کے پراپرٹی کی کوریج نہیں کر رہا, میں آپ کے گھر کے کانٹینٹس کی کوریج. اوکے, ہاؤس ہولڈ اسٹف دیٹ وی ہیو, دی فرنیچر. نارملی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو یا چوری ہو جاتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل جس سال میں یہ پروڈکٹ ڈیولپ ہوا اس کے 2 سال بعد وہ بارشیں ہوئی تھی, کراچی میں فلڈنگ ہو گئی تھی, تو ہمارے ایک ساتھی کے گھر میں پانی بھر گیا تھا, اینڈ ہی لیوز آن دا گراؤنڈ فلور, تو پورا کور سب کچھ ڈیمیج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو فرنیچر, لیپ ٹاپ, ریفریجریٹر, الحمدللہ اس کو کلیم مل گئی. اچھا اگین ہم نے اس کو کیپ کر دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو اتنی کوریج دوں گا, یہ آپ کی کاسٹ. ٹھیک ہے, رفلی مطلب the problem with quoting numbers in ہماری فائنینشیل سیکٹر کی کانٹیکسٹ is that لوگ پھر اس نمبر کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مجھے اس نمبر کے ساتھ کام کرنا ہے. پرسنٹیج ٹرم میں کچھ بتا سکیں جسٹ, مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ آڈینس کو ایک بیسک آئیڈیا ہو کہ یار ڈزنٹ کاسٹ یو, مطلب no it won't cost you for example 10,000 میں بھی 15,000 میں بھی آپ کو چیزیں کوریجز مل جائے گی for your again because I'm limiting the coverage نا, and I leave it up to you. You tell me کہ بھائی میں اپنے گھر کے لیے اتنے تک کی کوریج چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اس کے مطابق دے دوں. ہاں آپ چاہتے کہ نہیں یار میرا جیسے آپ نے کہا 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے میں اس کو پورے کیوں نہ کرنا, میں اس کا بھی کر سکتا ہوں, پر وہ پھر پرائز پھر بڑھ جاتی ہے. اچھا ایک چیز فراز جو ہمارے معاشرے میں ایک جو مسئلہ ہے, اینڈ دس از ناٹ یونیک ٹو آور سوسائٹی, انشورنس اور تکافل از اے گیم آف نمبرز, رائٹ. تو جتنے زیادہ نمبرز ہوں گے اتنی زیادہ پرائسز لو ہو یس, سکتی ہے. وہ پول آپ کا جو پول ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اب جیسا جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں ایز اے سیمپل کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اوباما کیئر لانچ کیا تھا, اور اس کا پورا مقصد ہی یہ تھا کیونکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہیلتھ کیئر از ناٹ پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ ان لائک کینیڈا اینڈ یو کے اینڈ مینی ادر کنٹریز. تو اوباما کیئر کا مقصد یہ تھا کہ میکسیمم لوگوں تک پہنچاؤ, ایک لیول کا ایک پریمیم چارج کرو, but because so many people are covered that the healthy will be subsidizing the sick. Yes. We're nowhere near that level. Agreed. Although alhamdulillah it was a very good initiative جو گورنمنٹ آف پاکستان نے previously لیا تھا with regards to the universal health care. ہاں صحت کا, that was a very good وہ unfortunately وہی ہماری پالیٹکس بیچ میں آ جاتی تو چیزیں پھر وہ تھوڑی فزل اوے ہو جاتی. But that was a great idea, and it was for the first time a Pakistani citizen was actually getting something out of it. from the government. So I think ایسی چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. اب اس میں ٹیکنالوجی اپلائی کر کے مزید ایز آف یوز مل جائے, nothing like it. عظیم, سیشن کو ہم کنکلوڈ کرنا یہاں پہ چاہیں گے آپ کے ساتھ. تو اینی میسج اف یو وانٹ لائک ٹو گیو ٹو دا یوتھ, ہماری جو اپ کمنگ بڈنگ لوگ ہیں ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں وتھ ریگارڈس ٹو اینی تھنگ یو وانٹ. دیکھیں میرا سب سے ہمیشہ یہی میسج ہوتا ہے, ابھی ریسنٹلی بھی ایک اور بھی کانفرنس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں پروٹیکشن کی اہمیت بڑھانی ہوگی. ہمیں آئیڈیل تو یہی ہے کہ جو بچے اس وقت اسکول سے نکل رہے اور ایک کریکولم فالو کر رہے, اس کریکولم کا یہ حصہ ہونا چاہیے. جیسے اسٹیٹ بینک اکثر بات کر رہا ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہونا چاہیے, اس فائنینشیل انکلوژن میں ایک پروٹیکشن کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی وہی ہوتا ہے کہ ہر ایونٹ میں, ہر دوست یار, ہر شادی, ہر نکاح میں آپ انہی لوگوں سے بات کریں جو آپ کے ایج کے, وہ ویسے ہی بوڑھے ہو چکے ہیں, اب وہ کیا کرنے والے ہیں. But we need to get down to the grassroots level of speaking to our children, اور ان کو اس چیز کی اویئرنیس دینی کہ بھائی پروٹیکشن ضروری ہے. آپ جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ ویسے ہم رسک کورس ہوں گے, لیکن when it comes to protection of our assets, our families, our own lives, we are not bothered. تو ہم جو اس فائنینشیل سیکٹر میں ہیں یا اس سے منسلک ہیں, جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکمت بھی دی ہے, صلاحیت بھی دی ہے, بولنے کی کیپیسٹی بھی دی ہے, ہمیں یہ چیز پھر باہر لوگوں تک لے جانا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ایک ایک دو لوگ بھی اگر کچھ سمجھ گئے اور ان کی زندگی اگر بہتر ہو گئی, کیونکہ ایسے کتنے کیسز ہیں, کاؤنٹلیس کیسز آف پیپل ہو, یعنی مڈل کلاس پیپل, ایک ہیلتھ کا ایک ڈیزاسٹر آ گیا یا کوئی بریڈ ونر کا انتقال ہو گیا, اور وہ فیملی مڈل کلاس سے بالکل پاورٹی میں آ جاتی. ٹھیک ہے ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ایک اسٹرکچر ہے جو لوگ سپورٹ کر جاتا ہے, لیکن وہ چیز اب یہاں پہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے, بیکاز costs are not allowing for joint families anymore. Everybody is getting into a unit nuclear family structure. تو وہ اب ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے آگے لے کے چلیں. اور انفارچونیٹلی the government is not taking responsibility. ساری چیزیں این جی او پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بھائی این جی او یہ بھی کر دے گی, وہ بھی کر دے گی, سب کچھ این جی او ہی کر دے. تو بھائی میں ٹیکس کس چیز کے دے رہا ہوں بھائی, این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا تو ان کو ہی زکات دے دوں گا یار, ختم ہو گئی بات. بٹ تو یہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے لیول پہ اگر ہم لوگوں کو یہ ایجوکیشن دے یا اویئرنیس دے کہ بھائی یہ آپ کے لیے ضروری ہے, معاشرے کے لیے ضروری ہے, تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں مسلمان ہونے کا جو ایک سب سے خاص بات ہے کہ اللہ ہم سے رزلٹ کا تو پوچھتا نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے تم بس اپنی محنت کرتے رہو, خلوص نیت سے کرو, انٹیلیجنٹلی کرو, یو ول بی فائن. تھینک یو ویری مچ عظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے آڈینس کو ایک بہت ہی انسائٹ فل ہمیں آپ نے چیزیں بتائیں, اور آئی ہوپ کہ اس سے بہت سارے کچھ میسیجز جو ہے وہ کنوے ہو گئے ہوں گے. تو عظیم اس کے ساتھ ہی ہم اس سیشن کو سائن آف کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر عظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور باقی آڈینس سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہماری جو سیریز ہے ہلال ٹاکس کی, اس کو آپ دیکھتے رہیں, اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس اس پہ ملتی رہیں. تو سائننگ آف ود ہلال ٹاکس, اینڈ ویل کم اپ with more talks and more guests like this. Allah Hafiz.
Invest the halal way. म्यूचुअल फंड्स में सरमाया कारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनस्सिर हैं। सरमाया कारी की पॉलिसियों और रिस्क को बाखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।